نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے ہوئے ہو، آمین سو آمین۔ جیسے کہ ہم نے کل کافی ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر کو سمجھ لیا، میرا خیال ہے کافی حد تک میں نے اور بڑی آسان الفاظوں میں نے بیان کی تھی تفسیر۔ آج ہم اسی کا دیکھیں، تقریباً کہہ لیں کہ اسی آیت کا ہی بقیہ حصہ، اور اس کا پہلے میں لفظی ترجمہ شیئر کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ، پھر اس کو بھی آج ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقم منکم ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بِإِثْمِ ساتھ گناہ بھی، والعدوان اور پھر زیادتی بھی کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کے، تفادوہم تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو انہیں، وہوا حالانکہ، محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، بعض حصے پر، الکتاب ببعض الکتاب اور الکتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے پر ایمان لیتے ہو، اور وتکفرون ببعض اور تم کفر کرتے ہو یا تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما تو نہیں، جزاء بدلہ، کوئی جزا کوئی بدلہ، من یفعل اس کا جو کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزیون رسوائی، فی الدنیا و فی الحیات الدنیا زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے، والیوم القیامہ اور آخرت میں بھی، قیامت والے دن بھی، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بالکل اللہ تعالیٰ غافل نہیں، عما اس سے جو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ دو تین باتیں دیکھیں یہاں پہ، لوٹانے کا ترید جو ہے اس کا دیکھیں کیا معنی ہے، اور تکفرون کا کیا معنی ہے، کہ وہ ان کو واپس قیامت والے دن، یردون ان کو واپس لوٹایا جائے گا، دنیا میں نہیں، عذاب کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، تظاہرون اور وہ پھر چڑھائی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پھر الٹا اپنا مطلب کہ الٹی اپنی باتوں کی طرف چڑھائی کرنا کہ ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ کل ہم نے چونکہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھا تھا، سمجھا تھا، تو آج میں جو بات بتانے کی کوشش کروں گی، میرا خیال ہے انشاءاللہ بہت جلدی سمجھ آ جائے گی۔ بسم اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تقتلون انفسکم، انفسکم کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کون، اپنے لوگ، اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، وتخرجون
فریقم منکم من دیارہم، اور پھر تم نکالتے ہو، اخراج کرتے ہو اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کی زیادتی کے ساتھ، مطلب ان کے اوپر حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہو، ان یاتوکم اسارا تفادوہم، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم پھر ان کو فدیہ دے کے انہیں چھڑاتے بھی ہو۔ یہ ہم نے کل سمجھا تھا نا اس چیز کو کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اور حالانکہ، دیکھیں یہاں پہ ہوا کا مطلب ہوگا حالانکہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں حالانکہ محرم حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر، اخراجہم ان کو نکالنا، جب ان سے میثاق لیا گیا تھا تو ان سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا نا کہ یہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیے اس واقعے میں جو اخلاقی، جس کو کہتے ہیں مورل لیسن دیا جا رہا ہے، وہ ابدی ہے۔ جہاں بھی طرز عمل اختیار کیا جائے گا، تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے وہ سبھی دور میں، ہر ایک دور میں یہ سیم پائی جائے گی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایک کتاب کے حصے پر عمل کرتے ہو، جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کو چھڑاتے تھے، اور دوسری کتاب کے اوپر نہیں تھے آپ عمل کرتے۔ فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرتے ہو تم، مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو سزا ہے نا، اس سے تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس کا جزا، عربی میں جزا کہتے ہیں بیسیکلی بدلے کو، سزا کے طور پہ نہیں کہتے، تو بدلہ جو اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے کیا اس کی سزا دی جائے گی یا اس کا بدلہ کیا دیا جائے گا کہ دنیا میں بھی اس کو ذلت اور رسوائی دی جائے گی، والیوم القیامہ، اور آخرت والے بھی دن، یردون، دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا مجھے بڑے تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، قیامت کے روز لوٹا دیے جائیں گے شدید عذاب کی طرف، ان کو کوئی جنت میں یا دوزخ کے جو معاملات ہیں اس کی طرف نہیں، ان کو عذاب، پتہ نہیں کیسے وہ عذاب ہوں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ نہ ہی ان کو دنیا میں واپس بھیجا جائے گا، یردون، مطلب وہاں سے وہ پھسلیں گے، وہاں سے وہ واپس عذاب کو دیکھ کے پیچھے کی طرف پلٹیں گے، بھاگیں گے کہ کس طرح سے ہم یہاں سے ٹرن ہو جائیں، جیسے کہ پتہ ہو کہ آگے وہ رستہ تو وہاں سے فوراً سے پلٹتے ہیں نا الٹے پاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، یردون، وہ پھر لوٹائے جائیں گے، مطلب وہ وہاں سے بھاگیں گے، ان کو پھر دھکے دے کر، جو جہنم کے یا عذاب کے جو فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو تعینات کیا ہوگا، وہ ان کو دھکے دے دے کے ان کو نیزوں کے ساتھ واپس عذاب کی طرف، شدید استغفر اللہ، عذاب کی طرف ان کو لٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ واقف ہے، مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ غافل ہو گیا، استغفر اللہ، اللہ غافل ہو سکتے کسی بات سے؟ تو یہ بیسیکلی بہت بڑی آفاقی سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ جسے کیا کہتے ہیں، کہ جو بھی، یاد رکھیں، جو بھی امت مسلمہ پر، مطلب 100% یہ آیت جو ہے نا اس پہ فٹ ہوتی ہے۔ آج ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بھی آلموسٹ یہی ہے کہ پورے دین پر چلنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے، اور جیسے کہ فار ایگزامپل میں دیتی ہوں، اور دوسری کو نہیں مانتا، ایک حلال کر لیا، ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، دوسرے کو کہے گا یہ نہیں ٹھیک۔ فار ایگزامپل آپ سب ایگری کریں گے، ملازمت پیشہ جو طبقہ ہے وہ رشوت لینے کو بنیادی طور پر اب حلال سمجھ بیٹھا ہے، اور کہتے ہیں کیا کریں اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہو گیا ہے، اس کے بغیر وہ بھی کیا کہتے ہیں، گزارا نہیں ہے۔ اب تو یہ حصہ ہے جی، نام بدل لیتے ہیں، تحفہ بدل لیتے ہیں، شرائط بدل لیتے ہیں، حرکت وہی ہے، رشوت۔ یہاں تک کہ جو، اب تکلیف دہ بات ہے، جو طوائفیں ہیں حسن بازار میں سجا کر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اب دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں، یہ جی ہمارا دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، ہم بھی مشقت کرتی ہیں، ان کے ہاں بھی
نیکی کا ایک تصور موجود ہے، کیا کہ ہم دھندا کر رہی ہیں، ہم کام کر رہی ہیں، ہم مانگ تو نہیں رہی، چوری تو نہیں کر رہی۔ چنانچہ محرم کے یہ جو مطلب محرم کے دنوں میں وہ کیا کرتی ہیں، اسپیشلی یہ جب طوائفوں کا ذکر کر رہی ہوں کہ وہ محرم کے دنوں میں کیا کرتی ہیں، ایک مہینے کے لیے یہ کام چھوڑ دیتی ہیں، پھر کیا کرتی ہیں، سیاہ کپڑے پہن کے وہ جا کے ماتمی جلوسوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے بعض مزاروں کے اوپر وہ بیٹھ جاتی ہیں، جا کے وہاں پہ ڈھال بناتی ہیں، وہاں سے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ان کو ملتا رہتا ہے، تو ان کا کام چلتا رہتا ہے۔ تو مطلب کہ جسم فروشی کو بھی ہمارے ملکوں میں اب کاروباری مجبوری سمجھی جاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا الگ ہی امتزاج پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت ہے، اور اطاعت ہے اور تھا اور رہے گا۔ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جزوی اطاعت اس کے ہاں قبول کی جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کی باتیں مان لی، اپنی اپنی مرضی کے دین کو بنا لیا، اپنی اپنی مرضی کہا جی یہ تو رواج ہے، کچھ معاملات کے اندر ہم نے رواج کہہ کر اس کو اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ الٹا ان کے منہ کے اوپر یہ جو ان کے جو بہانے ہیں، ہیلے ہیں، ان کی نیکیاں جو ہیں ان کے منہ کے اوپر پلٹ دی جائیں گی، بلکہ مار دے جائیں گی۔ کچھ علماء تو اتنا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے منہ پر ہی وہ نیکیاں ان کی مار دی جائیں گی۔ آج امت مسلمہ کا دیکھیں نا کیا حال ہے، عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، کیونکہ وہ اصل چیز کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہر آیت کو یہود پر، بنی اسرائیل پہ سیٹ کرتے ہیں، جبکہ ہماری تمام امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، یہی تو اسی طرح کی ذلت اور رسوائی کا تو شکار ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جو جزوی اطاعت ہے وہ دین کا ایک حصے کو مانتی ہے، ایک حصے کو نہیں مانتی۔ حتیٰ کہ آپ یقین کریں کچھ لوگ طلاق کے معاملات لے کر آتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب ہم نہیں کر سکتے، حلالہ تو کر ہی نہیں سکتے، تو طلاق تو دے کے ہم پچھتا رہے ہیں، اب کیا کریں، ہم مولوی کو کہیں گے کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غصے کی حالت میں قتل کر دیا، کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم شریعت کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کو ماننا ہی نہیں، یا چلے مانتے نہیں لیکن بات وہی ہے انڈائریکٹلی کہ ہاں ہاں ٹال مٹول کر دینا۔ اس طرز عمل کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے طرز عمل کی وجہ سے آگے سے یہ آیت بھی آئے گی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ مصداق بن گئے ہیں وہ ذلت اور مسکنت، ہم پر تھوپ دی گئی۔ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کیسے، ابھی میں اس کی اور آگے سے ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں تو سب کیا الفاظ ہم لوگ بولتے ہیں جی او دیکھی جائے گی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو ایسے ہے، وہ ہے۔ آپ کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، ہم اپنے وعدوں پہ کیسے ہیں، اس بات کا غور کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ آگے سے اسی آیت کے اینڈ میں کیا فرما رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کام کرتے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہاں سے ایک اور مثال، ایک اور بھی ذہن میں آئی۔ ایک 60 سال کے بابا جی ہیں، بزرگ، فار ایگزامپل دے رہی ہیں، جب وہ ہر سال عمرہ فرما کر آتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں وہ عمرہ فرما کے آ رہے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے یا آ رہی، میں دونوں کو کاؤنٹ کروں گی، 60 کے ہوں، 40 کے ہوں، 15 کے ہو، 30 35 کو ہو، ڈزنٹ میٹر، میں مثال دے رہی ہوں کہ وہ ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، بچوں کی غریبوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اندر ہی اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں کہ اپنے عمرے کو حلال کرنے کی کمائی ثابت کرنے کے لیے
وہ حرام کمائی کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پر لے رہے ہیں، اور جا جا کے دکانوں سے بھتہ، ریڑیوں سے بھتہ، اخلاقیات میں گالی گلوچ اور حقیر کو حقیر ترین سمجھ رہے ہیں۔ ملازموں کو، بچوں بچیوں کو مارنا پیٹنا عام معمول ہے۔ فیکٹریوں کے اندر ظلم زیادتی کے معاملات الگ سے ہیں۔ سڑکوں پہ بھی اگر کوئی بدماش ٹائپ ہیں جو ہم نے پروٹیکشن کے لیے رائفل رکھی ہوئی ہے، کیا یہ تمام برائیاں بگاڑ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا گیا تھا، بیسیکلی جو آیت پچھلی اور یہ دونوں آپس میں جوڑے میں ہیں، کہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح، قبیلوں کی طرح مل کر رہو گے، خون نہیں بناؤ گے، بہاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت نہیں کرو گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی تو پوچھ رہے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مان لیتے ہو اور کچھ حصے کو چھپا لیتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو، اس کا ایک سرے سے انکار کر دیتے ہو؟ یعنی یہاں پہ جو حافظ ابن کثیر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہود کے اسی خبیث قسم کے جو ان کی وجوہات تھی نا، اس کی وجہ سے تورات کے اندر جو حکم اپنی خواہش سے انہوں نے چاہے ان کو تبدیل کر دیا، بیان کیا، اور جسے چاہا چھپا دیا۔ تورات اور اس کے اندر موجود احکام اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ہجرت سے متعلق خبروں کے بارے میں بھی اس میں سب کچھ موجود تھا تورات میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے علماء نے اس کو تبدیل کر دیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا، مطلب کہ جو تم میں سے ایسا کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم میں سے ایسا کرے، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اس کو کیا بدلہ ملے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اس کی میں ڈیٹیل بتا چکی ہوں۔ یعنی شریعت کے کسی حصے کو مان لیا اور نہیں مانا، یہ یہود کا عام معمول تھا۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے آج کا مسلمان دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے بھی کچھ احکامات کو رکھا، ان پر عمل کیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اور یہ سب ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو چھپا ہوا ہے۔ شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے اور کسی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کو یہ سزا ملی۔ کیا سزا ملی؟ کہ انہیں رسوا کیا گیا۔ ان میں سے کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی نے کسی کو غلام بنا لیا، کسی نے کسی کو جلا وطن کر دیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، جبکہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے۔ یہی تو ان کو دکھ تھا سب سے زیادہ۔ اب کچھ میں چاہوں گی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ضرور میں یہاں پہ کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا جو ان کے لیے، مطلب یہود کے لیے دنیا میں رسوائی تھی۔ وہ یہود جو تھے اپنی نو آبادیوں سے محروم ہو گئے، جہاں جہاں وہ آبادیوں میں رہ رہے تھے۔ ان کے جو نخلستان تھے، جو ان کے تخلستان تھے، ان سے وہ چھن گئے، بستیاں نظر آتش کر دی گئیں، اور قیامت کے دن کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑھ کر ہو گیا۔ یہ تھی وہ مغضوب قوم جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں آتا ہے، سب سے اینڈ والی آیات میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ کہیں پہ یہ مغضوب کا معنی اگر آپ نے سمجھنا ہو نا تو یہ بنی اسرائیل کی قوم سے سمجھیں۔ تو یہ تھی وہ مغضوب قوم۔
آج تک یہودیوں کے دلوں میں یہ بوجھ نہیں جاتا کہ ان کی جو تلملاہٹ ہے وہ ختم ہو، ان کی جو چودراہٹ ہے بیسیکلی وہ ختم ان کو ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کب نظر آئی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ خود بتائیں نا کیا یہ کرتے ہیں جان بوجھ کے، اب بھی انہی میں جو یہود کے قابل میں دل نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹونز بناتے ہیں، ان کے اوپر فلمیں بناتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، قرآن کو جلاتے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلاف جو کچھ بھی آج تک لکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہود لکھ رہے تھے، آج تک جو لکھا جاتا ہے، پھر ان کی ذات کے خلاف جو کنورٹس یہ کرواتے ہیں، ہر پورے کانسرٹس وغیرہ باقاعدہ ان کی پلاننگ کی جاتی ہے، پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے، کیوں؟ شک و شبہات میں، مغالطے میں ڈالنے کی وجہ سے۔ یہ ان کی وہی اتنے سال پرانی وہی نفرت ہے جو آج تک تسلسل کا سبب بنی ہوئی ہے۔ آج جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، پھر ان کی عزت، پھر اتنا مسلمان، یہ وہی خار ہے، یہ یہودیوں کی وہی خار ہے جو ان کی نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئیں لیکن ان کی نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اور ہم کس طرح سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یا نہیں، جبکہ قرآن نے ان کی بات ایک ایک کھول کے بتائی کہ وہ تورات میں تبدیلیاں کرتے، چھپاتے، اور علماء اپنے آگے سے فالوورز کو بتاتے ہی نہیں۔ جب ان کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آیا تھا نا، پیشن گوئیاں ہوئی تھی نا، پھر انہوں نے نفرت شروع کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل وہ آخری نبی کو آنا چاہیے تھا، وہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھے نا، یہ کہاں سے، یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو بالکل الٹ ہو گیا کام۔ یہ بنی اسرائیل میں اسماعیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، یاد رکھیں یہ بات۔ بنی اسرائیل میں اتنے ہزار پیغمبر آئے، یاد ہے آپ کو، سب کو یہ ہسٹری تھوڑی تھوڑی سب کو معلوم ہے، اگر نہیں معلوم تو پلیز خدا کے لیے اپنا تھوڑا سا دین کو سمجھیں، بہت کتابیں پڑھیں لیکن دین کو سمجھا کریں۔ بنی اسماعیل میں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت ہوئی، بنی اسرائیل میں ان کے اوپر یہی ہوا کہ ان کے لیے روک دی گئی نبوت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عزت والی بات ہے کہ انہوں نے بنی اسماعیل کو یہ عزت نوازی، اور یہود کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ان کی اپنی مقدس کتاب دینی ادب جو ان کی ہے، اس میں اس کو کہتے ہیں دینی ادب میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ساری رات ان کے اور اللہ کے درمیان کشتی ہوتی رہی، پھر اسرائیل نے خدا کو پچھاڑ دیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، پھر خدا نے کہا مجھے جانے دے، پھر اسرائیل نے کہا میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے، استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ اگر میں نے یہ تورات کی 2 لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ تبدیلیاں انہوں نے کر چھوڑی۔ یعنی برکت دینے والا اللہ کی ذات ہے لیکن سب کچھ بدل دیا گیا، اس کو بدل دیا کس نے؟ یہود نے۔ یہ ہے یہودی فطرت، یہ ہے یہودی فطرت کہ وہ چیز کو تبدیل کر دیتا ہے، جو ہم نے پڑھا پہلے بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا ہر سنی سنائی بات کے اوپر یقین نہ کیا کریں، اپنے قرآن سے جا کے سرچ کیا کریں صرف، کیونکہ آخری کتاب ہے ہی صرف قرآن، مکمل اور جامع، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر نازل فرمائی۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ لہٰذا ان کی یہ جو باتیں ہیں نا، ان کی کسی بات پر آپ نے بلیو نہیں کرنا، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیسی سزا دی جب انہوں نے یہ تبدیلیاں کی؟ بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ فارغ قرار دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا دیا۔ جب بنو نذیر کی جلا وطنی ہو رہی تھی تو یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہتے، وہ کہتے تھے محمد تو کہتا ہے جنگ میں درخت نہیں کاٹے جائیں گے،
اب ہمارے اس نے درخت بھی کاٹے، پھل بھی اتارے اور گھروں کو بھی کاٹا، یہ کیا ہوا؟ اس طرح کی باتیں کر کے اس نے دوسرے جو مومن لوگ ہو رہے تھے ان کے اندر ڈاؤٹس پھیلائے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، یہ یہودیوں کی یہ چالیں ہیں، وہ ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا آغاز کس سے ہو گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے پہلا انٹروڈکشن یہی دیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہودیوں کے اوپر نہ چلے جانا، ڈاؤٹ پھیلانے کے یہ ان کا معمول ہے۔ اسی طرح سے جب قیدی جو قید کیے گئے ہوئے یہودی، یہ تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کر چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ نعوذ باللہ مار ہی ڈالیں۔ یہ بہت بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبداللہ بن ابی۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کر ان کی قتل کرنے کی سازش کی، اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے آپ کو ایسی جگہ بٹھایا جانا چاہ رہا تھے کہ جہاں سے وہ آپ پر وہ چکی کا پاٹ گرے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ قتل کیا گیا، بلکہ یہ کہیں یہ تو حادثہ ہو گیا۔ ان کی چلاکیاں دیکھی آپ نے یہود کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہ حرکت کر رہے ہیں، انہیں حکم دیا گیا اب ادھر سے اس حرکت کے بدلے میں واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی حرکتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وحی دی تو وہ اس جگہ سے ہٹ گئے، اب ادھر سے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو اس قدر بری طریقے سے مطلب خلافت کے خلاف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم ان کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کرو۔ ان کے اوپر جو میں نے الفاظ بولے ہیں ضربت علیکم والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا، انہیں کہا اب اس بستی میں تم نے نہیں ٹھہرا، یہاں سے ان کو نکل جانے کا حکم دیا۔ تو انہیں لگتا تھا کہ ابن ابی اور دوسرے لوگ ہماری مدد کریں گے، لیکن یہ لوگ تو آپ جانتے ہیں یہ لوگ تو بس وقتی طور پہ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے یہ ہمت ہی توڑ دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر انہیں یہ بھی کہا کہ یہ تم جو کچھ ہے تمہارا اس کو ساتھ لے جاؤ، لیکن ہمارے اس بستی سے نکل جاؤ۔ انہیں کبھی یہ سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ اپنا گھر بار سب کچھ یہاں سے چھوڑ کر انہیں جانا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ پریشانی میں ان کو کہا کہ گدھے کے اوپر جتنا بھی سامان آتا ہے، پہلے تو یہی تھا گدھے کے اوپر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے لادو اور لے جاؤ، لیکن چلے جاؤ، اس بستی کو چھوڑ دو، خالی کر دو۔ اب ان کے محل اس طرح کے بنے ہوئے تھے، اتنا کچھ تھا، اب وہ گدھے پہ کیا کر ڈالتے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دیار، اسی لیے لفظ بولا جاتا ہے دیار دہلیز کو، جو دہلیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی سونے کی یا جس طرح کی بنی ہوئی تھی، اس کو بھی اکھیڑ کے ساتھ رکھنے لگے، اور وہ بکھلا گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ حتیٰ کہ مطلب یہ حرکتیں ان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر طائف، یہ سب آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار سے، محبت سے یا اطاعت کی طرف تو آنا دور کی بات ہے، شروع سے بغض رکھا۔ انہوں نے، میں نے بتایا کہ انہوں نے جب یہاں سے جانا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اور آج بھی یہ دیکھیں، میں پھر وہی بات کروں گی، آج کا جو مسلمان ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سود کو اللہ نے حرام کیا تھا، جبکہ ہم نے اس کو حلال کر دیا، اس کی ترکیبیں بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی جو سود کھانا نہ چھوڑے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ ہم لوگ کب باز آئیں؟ سود عام ہے ہمارے ملک کے اندر، بیرون ملک سے یہ سب کچھ ہے، مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، ہم بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان چن چن کے رشوت، قتل، والدین کے ساتھ، سب سے پہلے جو ہم نے آیات میں پڑھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہر چیز کو تو فارغ کر دیا ہم نے۔ والدین کی کوئی عزت نہیں کرتا، بڑے بہن بھائیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، ہمسایوں کے حقوق ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی جو بیٹیاں اب کس طرح سے ہو گئی ہیں، فار ایگزامپل بے لباس گھوم رہی ہیں،
آپ بتائیں کیا چیز ہمارے اندر مسلمانوں والی رہی ہے؟ سب سے بڑی بات، میوزک عام ہو چکا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، مسلمانوں کی خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی فارغ ہو گیا۔ مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو خالی یہود تک نہ رکھیں نا، اپنے آپ کو دیکھیں اگزامپلس کے ساتھ۔ اب ہمارے اوپر یہ جو ذلت مسلط کر دی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں جو یہود نے کیا۔ مسلمانوں نے اپنا طریقہ ہی بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ کا دین تو نہیں نہ بدلتا، اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں نہ بدلتا، اللہ تعالیٰ کی سنت تو نہیں نہ بدلتی، تو کیا ہوا؟ تباہی۔ تباہی کس چیز کی؟ کہ ہم اپنے ہی اندھیروں میں، اپنی ہی گمراہیوں میں بھٹک بھٹک کے آج امریکہ، یو کے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، ڈالر حاوی، فرانس حاوی، فلانی چیزیں حاوی، حتیٰ کہ اب بنی اسرائیل، یہ جو یہود ہے، فلسطین کے اوپر کیا کیا؟ مسلمانوں کو ذلت و رسوا کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اس وقت ساری پاکستان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے کہ وہ پروٹیکشن کے لیے جا نہیں رہا، بس ایڈ اور یہ اور وہ، بس ہیلے بہانے، جبکہ وہاں پہ 70% آبادی برباد ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ آخر میں یہی فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تو نہیں نا غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ کہہ کر اصل میں انسان کو بیدار کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہیں، آپ اس کو چھپائیں یا نہ چھپائیں، وہ آخر میں تو سب کو پتہ چل جانا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، اور اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو جہنم کے ساتھ بھر رہے ہیں، آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوائے آپ کے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ لیکن اگر کسی کو ہدایت مل جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جو بعد میں ہدایت پہ آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ، اپنی غلطیوں کے اوپر ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں نصیحت ہمارے لیے ہے۔ آپ اس کو صرف پڑھنے کے لیے یا نالج حاصل کرنے کے لیے مت تفسیر سنیں، عمل کے لیے۔ آج آپ نے اپنا بھی تجزیہ رکھنا ہے کہ کیا میں نے اپنے اندر کون کون سی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اور نیبرز کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حصہ، جو کچھ بھی ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ شریعت کی آیات شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے لیے ہیں، ان کی تو مثال ہے نا۔ شریعت ہماری ہے، قرآن ہمارا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، جنت میں انشاءاللہ ہم نے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔